اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. پروگرام علم و عالم پاکستان سے باہر تمام ایشیا ممالک پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان کریم کی عظیم شان یہ ساتھ ہمیں نصیب فرمائی زندگی میں. رمضان الکریم کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، روزہ دار کے لیے بے شمار انعامات عطا کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان الکریم کو پورے سال سجایا جاتا ہے، اور جو اس رمضان کریم کو سجانے کے لیے جو مین مقصد ہوتا ہے وہ روزہ دار کے لیے اکرامات ہوتے ہیں کہ جو لوگ خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ رب کائنات کو گواہ رکھتے ہوئے اپنے رب کے لیے صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس عظیم الشان عبادت کو انجام دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے عظیم الشان وہ محلات ان کا عطا فرماتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں سرخ یاقوت کے گھر بناتا ہے. یہ اس کا ایسا عظیم الشان انعام اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے، ان ہستیوں کو عطا فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، نفسانی خواہشات سے روکے رکھتے ہیں اور بھوک سے روکے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پیاس سے روکے رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت ان کے سامنے آتی ہے اور رب کائنات کو ایک خدا مانتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کا حکم بجا لاتے ہوئے رب کائنات کے لیے روزہ رکھتے ہیں. رمضان الکریم کے ایک ایک سجدے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور کیونکہ رمضان کریم کا جو عظیم الشان مہینہ جس میں جو نفل عبادت ہوتی ہے ان کو جو فرائض کے درجے کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور جو فرائض ہوتے ہیں ان کو 70 فرائض سے زیادہ کر کے انسان کو ثواب عطا فرما جاتا ہے. 1500 نیکیاں انسان کو جو ملتی ہیں انسان کے تقوی کے اوپر ملتی ہیں، انسان کے صبر کے اوپر ملتی ہیں. تو آج کا پروگرام علم و عالم آپ دیکھ رہے ہیں اور فضان رمضان آج کا ٹاپک ہے. ہمارے ساتھ جس اسٹوڈیو میں جو مہمانان گرامی موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا آپ کو تعارف کرتا چلوں. میرے مراد جناب ہمارے اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں مشہور معروف مذہبی اسکالر مفتی پاکستان، خطیب پاکستان، میرے مراد جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی الحسینی صاحب. السلام علیکم. مزاج گرامی الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں استاد الاساتذہ وقار حسین مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدنی صاحب خیریت سے؟ جی الحمدللہ. اور سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضری کے لیے جو شرف حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، ان کا نام ہے جناب قاریہ جویریہ عطاریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ عظیم الشان رمضان کریم کی آمد ہم سب پہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر فضل کرم ہو گیا. رب کائنات ہمیں عظیم الشان اس ماہ مقدس میں ایک دفعہ پھر زندگی عطا فرمائے کہ اس عظیم الشان مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا سر سجود ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. مفتی صاحب، رمضان کی آمد اور رمضان کے لیے جب انسان تیار ہوتا ہے تو انسان کی جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو حقیقی خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے. تو اصل میں رمضان ہے کیا مفتی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ماشاء اللہ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ماشاء اللہ. بہت ہی زبردست پروگرام کے ساتھ آپ ہر بار ہر جمعے کو ہر پروگرام جو کرتے ہیں لاجواب کرتے ہیں. ماشاء اللہ. بہت پروفیسر اعجاز بشیر صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو سلام عقیدت ہے. وعلیکم السلام. رمضان المبارک کی آمد ہے آج سے 2 3 4 دن بعد انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ آ جائے گا. اس کے لیے مومن کو خوشی یہ ہے اور اس کے لیے خوش ہونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ تو کم دن رہ گئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی خوشیاں شروع فرما دیتے ماشاءاللہ. اور صحابہ کو بارہا کہتے کہ تمہیں مبارک ہو رمضان آ رہا ہے، تمہیں خوشخبری ہو رمضان آ رہا ہے. یہاں تک کہ
پوچھا جاتا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ تذبذب کا اظہار کرتے، یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ کون کس کا استقبال کرے گا؟ کیا کوئی جو ہے نا دوسرے ممالک سے کوئی بادشاہ آ رہا ہے؟ کیا کسی لشکر سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے؟ کیا ملنے والا ہے ہمیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے رمضان آ رہا ہے، سبحان اللہ، مومنوں کا استقبال رمضان کرے گا ماشاء اللہ، اور رمضان کا استقبال مومن کرے گی۔ واہ، رمضان کا ایک تو لفظی معنی ہے گرمی کے موسم کو کہتے ہیں اور جلا دینے والی گرمی کو کہتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے، علماء نے کہا ہے کہ چونکہ یہ جب رمضان فرض ہوا یا جس وقت اس کا نام رکھا گیا تو وہ گرمیوں میں مہینہ تھا، جھلسا دینے والی گرمی تھی، اس لیے اس کو رمضان کہہ دیا گیا۔ دوسرا ایک علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح گرمیوں میں گھاس بھوس وغیرہ جل جاتی ہے اور فاضل جس طرح جسم سے پسینہ نکلتا ہے اور فاضل مادے جل جاتے ہیں، رمضان المبارک میں انسان کے گناہ جل جاتے ہیں اور گناہوں سے طہارت بندہ حاصل کرتا ہے۔ اس عظمت و رفعت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رمضان کہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ، کی عظمتیں بے شمار ہیں، بے شمار اس کی رفعت و کمال ہیں۔ یہ آتا ہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں اس کے لیے کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو کائنات کا رب جنت کے دروازے کھول دیتا واہ ہے، واہ واہ، سبحان اللہ مفتی، اور آسمان دنیا پہ جلوہ گھر ہو جاتا ہے، بے شک، اور رب کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، اور سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جو انسان کو گمراہ کرنے میں دن رات لگے رہتے ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے، انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ انسان شیاطین کے حملوں سے بچ کر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کر لے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رب کی رحمت کتنی وسیع ہوتی ہے اور ہمارے لیے کیا کیا سہولیات میسر کرتی ہے، بے شک، جو دشمن اسلام اور دشمن مسلمان اسلام کی سرحدوں کو پامال کرنے کے لیے انسان کو ورگلاتا ہے، اسے راہ خدا سے بھٹکاتا ہے۔ اللہ ان شیاطین کو بند کر کے کہتا ہے مسلمانوں، مومنوں، میرے محمد کے غلاموں، آ جاؤ، میری رحمت بھی آوازیں دے رہی ہے اور تمہارے راستے روکنے والے شیطان بھی روک دیے گئے ہیں۔ اب کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اس سے رک جائے گا، وگرنہ جو اللہ کی رحمت کا ذرہ برابر بھی امیدوار ہے اس کے لیے اللہ کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل ماشاءاللہ، کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ عز و جل کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، مومن اسے تلاش نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کی تلاش بعد شروع ہوتی ہے، اور استقبال کرنے کے لیے اللہ کی رحمتیں پہلے موجود ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، اس لیے اس ماہ مقدس کا استقبال بندے کو اللہ کا مہمان سمجھ کے کرنا چاہیے، اور یہ ہے بھی اللہ کا مہمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ اللہ کا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کی تکریم کرنی ہے۔ پروفیسر اعجاز بشیر صاحب، آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم مہمان کی قدر اس کی حیثیت دیکھ کے کرتے ہیں، بے شک، کہ وہ کس درجے کا ہے، کس حیثیت کا ہے، پیسے میں اس کا کیا وقار ہے، علم میں اس کا کیا مقام ہے، اس کی جو ہے نا گفتگو کیسی ہے، اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے، وہ نیک کتنا ہے، وہ برا کتنا ہے، یا جس طرح بھی ہے۔ ایک عام مہمان ہو اس کا لوگ اس طرح استقبال نہیں کرتے، لیکن ایک وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہوا مہمان، اس کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ دوسرے ملکوں سے وزیر اعظم کے مہمان آتے ہیں تو سینکڑوں لوگ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں، پھر انہیں استقبال سے وزیر اعظم ہاؤس لایا جاتا ہے۔ تو کیا ہے، مہمان جس درجے کا بھی ہو، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مہمان وزیر اعظم کا ہے، اس لیے پورا ملک اس کی پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کا مہمان نہیں ہے،
یہ کسی پروفیسر صاحب کا، کسی مفتی صاحب کا، کسی محقق و مدقق کا مہمان نہیں ہے، واہ واہ، کائنات کے خالق و مالک کا مہمان ہے، اور مالک خود ہماری طرف تحفہ کے طور پر بھیج رہا ہے، اور ہمیں دیکھ رہا ہے کہ مومنوں نے، مسلمانوں نے میرے مہمان کی کس طرح قدر کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر بندہ کسی کے مہمان کی قدر نہ کرے تو وہ مہمان بھی شاید دوبارہ اس پروٹوکول ہمیں وہ جو ہے نا سہولیات ہمیں نہ دے، اور جو بھیجا جس کی طرف سے آنے والا مہمان ہے وہ بھی ہم سے شاید جو ہے نا رحمت کے دروازے بند کر لے۔ اگر ایسا ہے جہاں رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جہاں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرائض کا 70 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اگر اس کی بے ادبی ہو گئی، اس کی جو ہے نا قدر ہم نہ کر سکے، اور اس مہمان نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کر دی، تو ہمیں فیضان ملنے کے بجائے ہمارا نقصان ہو جائے گا، ملے گا، ہمارے ایمان کا بے شک، نقصان ہوگا۔ بے شک، بے اگر شک۔ ہم اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کے سوالی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے مہمان کی ہم قدر کریں، ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کا حق ادا کریں، اور اس کی قدر اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ شاندار بیان مفتی صاحب کا، اور عظیم الشان ماہ مقدس ہمارے زندگی میں آمد اس کی، ایسا عظیم الشان مہینہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں عطا فرمانے جا رہا ہے کہ جس میں جن فرشتوں نے رب کائنات کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کی جب دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے تو وہ آمین کہتے ہیں۔ سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں انسان کے مغفرت کے لیے دعا خیرات کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب کائنات کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور جس طرح اس چاہنے کے باوجود اس نے بھوک برداشت کی، صبر کیا، اور کوئی غلط کام نہیں کیا، تیری عبادت میں لگا رہا، تو اس کی بخشت فرما دے، تو اس کی مغفرت فرما دے، اور اعلیٰ علیین میں اور اعلیٰ جنتوں میں اس کے مقامات عطا فرما دے۔ عظیم الشان ماہ مقدس رمضان جب کسی انسان کی زندگی میں جب آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انسان کی خوش بختی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، بڑا زبردست آپ نے بات کی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ دیکھیں وہ اللہ کی بڑی جو ہے نا عظیم مخلوق ہے، بے شک بے شک، اور ہمیں جو اللہ نے سہولیات دی ہیں ان کے پاس وہ سہولیات میسر نہیں ہیں، بالکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، بے شک، اور انسان کی دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور فرشتے مغفرت کی جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ رمضان کا روزہ دار ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، روزہ دار کے اعمال میں بھی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نورانی مخلوق جو اللہ کے حکم کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتی ہیں، جن کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ 100+ جو ہے نا اسے پورا کرتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی ہے، بے شک بے شک، کہ میرے روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت تم کرو۔ تو جب فرشتے گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت میں روزہ دار کو بخشنا ہی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جنتوں کو سجایا جاتا ہے، اور ایسی سجاوٹ کے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ پورا سال رب کائنات روزہ دار کے لیے جنت سجا رہا ہوتا ہے، فرشتوں سے بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرے روزہ دار آئیں گے، ان کے لیے انعامات اکرامات رکھے ہیں، ان اعلیٰ جنتوں کو اعلیٰ طریقے سے سجاؤ، اور کیونکہ یہ وہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے روزے اچھے سے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان کہ عظیم ہے ہم سب پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ رب کریم کی طرف سے عظیم شان مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ اس کے اوپر مزید بھی مفتی صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری ساری رہے گا، اور ابھی ہمارے ساتھ استاد جناب وقار حسین مدنی صاحب ہیں، اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں گے۔ جناب جی بسم اللہ۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سرور کہوں
کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیرے تو وصف بے تنہائی سے بری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیرے تو وصف بے تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. صبح وطن پہ شام غریبا کو دوں شراب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صبح وطن پہ شام غریبا کو دوں شراب، کیا کہنے کیا بے کس نواز گے سو اللہ والا کہوں تجھے، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاندار انداز سے اپنے حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مل گئی. ہمارے ساتھ جناب استاد الاساتذہ جناب وقار حسین مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ مزید بلندیاں رفتیں اور مقام عطا فرمائے. آمین. مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ ایک روزہ دار جب صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو رو کے رکھتا ہے، اور جب وہ شام ہوتی ہے رب کائنات دل کے حال جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے. رب کا کرم یہ ہے کہ وہ انسان کی، روزہ دار کی اس منہ کی وہ جو بو ہوتی ہے اس کو محبوب جانتا ہے، اور اس کو مشک و کستوری سے مشابت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس سے بھی عظیم شان خوشبو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہوتی ہے. لیکن مفتی صاحب کہ جہاں پہ انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے،
ایک روزہ دار کے لیے انعامات رب کائنات کس حیثیت سے عطا فرماتا ہے، اس کی وہ جو کس لحاظ رکھ کے اس کے دل کے نیتوں کے مطابق، یا جس کی جو اس کے روزے کی جو شدت ہوتی ہے اس کے مطابق، آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے مفتی صاحب؟ بڑا زبردست سوال آپ نے اٹھایا ہے اعجاز بصیر صاحب، ہمیشہ کی طرح رمضان المبارک کا روزہ بوقت افطار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بے شمار ہوتے ہیں، اور حقیقتاً اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں روزہ دار کو، یہ اس کی نیت پر ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے، بلکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، صرف رمضان کا روزہ نہیں، اگر نیت درست نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیت ہر چیز کے لیے اچھی ہونا یہ اللہ کے حضور ضروری ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ تمہارا بھوکا اور پیاسا رہنا، اس سے اللہ کو کوئی، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، یہ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ کسی سے بھی اللہ کو نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ شاندار۔ وہ رمضان کا روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو پورا دن بھوکو پیاس برداشت کرتا ہے، کھانے سے بھی رکتا ہے، پینے سے بھی رکتا ہے، اور افطاری کے وقت تو ایک آزمائش ہوتی ہے نا، جب بندے کو بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی شدت کی لگی ہو، پورا دن اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو، اور ساری نعمتیں اس کے سامنے موجود ہوں، ٹھیک ہے، افطاری کے لیے سامان رکھا ہو سامنے، کھانا رکھا ہو یا جو کچھ اسے میسر ہو وہ سامنے رکھا ہو، اور وہ رکا کس لیے ہے کہ ابھی افطار میں وقت باقی ہے، میں انتظار کروں گا اس وقت تک، یہ کھانا میرے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، مجھ پر حلال ہے، سب کچھ میرے لیے ہی ہے، لیکن کس کا انتظار کر رہا ہے؟ حکم خداوند، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اس وقت اللہ نگاہ رحمت فرماتا ہے روزہ دار پر، اور فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ وہی انسان ہے جس کے لیے تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد کرے گا۔ فساد کرنے والے لوگ ہیں، لیکن دیکھو میرا بندہ میری کتنی اتباع کر رہا ہے، ساری نعمتیں میں نے اس کے سامنے رکھی ہیں، اسے دی ہوئی ہیں، اس کے لیے حلال بھی کی ہوئی ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے، وہ کھانے پینے سے اس لیے رکا ہوا ہے کہ میرے اللہ نے حکم نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ اپنے لب سے جو مانگے گا میں اسے عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا افطار کے وقت کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ اس وقت افطار کرنے والے روزہ دار پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور محدثین کی اس بات پر بحث ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت فرما دے اسے پھر کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے ہم ان روزہ داروں میں ہو جائیں جن پر اللہ اپنی نگاہ رحمت فرماتا ہے، آمین یا سبحان آمین یا رب العالمین۔ وگرنہ بات نیت کی ایسی ہے کہ اگر نیت نہیں ہے تو پھر بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کو اس تعالیٰ کا کو نہیں پہنچتا، فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کے سامنے میں، جب انسان کو روزے کے بدلے، انسان ایک سجدے کے بدلے جب انسان روزے کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنی نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، 1500 نیکیاں ایک سجدے کے، اور یہ اس کے نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس نیت کے تحت سجدہ کیا ہے، اس خلوص کتنا تھا، چاہت کتنی تھی۔ کوئی انسان اگر یہاں پہ رمضان الکریم میں کوئی برائی کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، اس کو اسی اعتبار سے گناہ ملے گا۔ ایسا ہی ہے، گناہ میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ کیونکہ آج جو پروگرام ہم لوگ یہاں پہ تشکیل دیا ہے فیضان رمضان، ہم نے اپنے قرب و جوار میں بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اہل محلہ ہیں، ہمارے عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، تو کیا ان کا رمضان کیسے گزرے گا؟ ہم تو ثواب کے پیچھے لگے رہیں گے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، لیکن کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں کیا ہے؟ مفتی اس صاحب، رمضان میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اپنا بھی خیال کرنا اور صحت پڑوسی کا بھی خیال اپنا تو خیال ہر کوئی کرتا ہی ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ دوسروں کو خیال کیا جائے، دوسروں کا خیال کہیں گے کیا مفتی جائے، صاحب اس بارے میں؟ اور یہ آزمائش بھی ہے، ایک ضروری ہے۔ اسی لیے تو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک سجدے کے عوض جو ہے نا 1500 نیکیاں
تعداد کثرت بتانا مقصود ہوتا ہے، وگرنہ 1500 اور 1600 سے اللہ کی جو ہے نا بارگاہ میں کس چیز کی کمی آنی ہے، 1800 دے دے یا کیا۔ علماء نے بڑی زبردست بات کی ہے اس کی کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے کہ اس کی نیکیاں اتنی ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 500 ہیں، 5000 ہیں، وہاں تولی جائیں گے، تولے جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور ایسا ہوگا کہ کبھی 1500 اور 15000 نیکیاں ہلکی پڑ جائیں اور کسی ایک کی نیکی جو ہے نا ساری نیکیوں پہ بھاری پڑ جائے۔ بہت خوبصورت بات کریں، بہت پیاری بات یہ کریں۔ اس کے اخلاص پر ہوگا، اور اخلاص تب ہی ہوگا جب اپنے کھانے کا بھی خیال ہوگا اور غریب کے دسترخوان کا بھی خیال ہوگا۔ اسے روزہ رکھنے میں اپنا جہاں احساس ہوگا نا کہ میں نے پورا دن روزہ برداشت کیا ہے، وہاں یہ بھی اسے خیال ہوگا کہ یار میرے ساتھ کوئی غریب بھی ہے جس نے روزہ رکھا ہے، اور آج اس کے دسترخوان پر، میرے دسترخوان پر فلاں فلاں چیز موجود ہے تو اس کے دسترخوان پر کیا چیز موجود ہے۔ اگر یہ خیال آ گیا تو پھر یقین ہے کہ روزے کا 1500 نہیں بلکہ کہیں 15,000 نہیں بلکہ پھر ایک نیکی کافی ہوگی۔ ماشاءاللہ میں نے کہا ہے نا پھر ایک نیکی کافی ہوگی جس میں آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے، رب کائنات کے مخلوق کا خیال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کے عظیم نعت خواں میرے مراد جناب قاریہ جویریہ عطاریہ، بہت دور سے تشریف لائے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ میرے کملی والے کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں اور سارا جگ سوالی ہے، اور خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، وہ بلال حبشی یا اویس قرنی ہوں، وہ بلال حبشی ہوں، یا اویس قرنی ہوں، ان پہ مرنے والوں کی
ماشاء ہر اللہ، ادا ماشاء اللہ، نرالی واہ، 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 ہے بے شک، بے شک، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے بہت خوب، اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، واہ واہ واہ، بے شک، بے شک، بے شک، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر بے شک، بے شک، چاند خود ماشاء اللہ، سواری ماشاء اللہ، ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے میرے کملی والے ماشاء کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے ماشاء اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ، شاندار شاندار، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ پروگرام علم معلوم آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب ہمارے سامنے یہ رکھیں گے کہ رمضان کریم کی عظیم الشان اس ماہ مقدس کی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی انعامات کیا عطا فرماتا ہے، وہ انعامات جانیں گے، لیکن یہاں پہ سب سے پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام علم معلم آپ دیکھ رہے ہیں، اور فضان رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کے عظیم شان اس ماہ مقدس کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور انعامات جو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، رب کائنات اس کو کیا انعامات عطا فرماتے ہیں، جانیں گے مفتی جناب حضرت علامہ غلام محی الدین ضیائی صاحب سے۔ بڑا زبردست سوال ہے کہ کیا کیا اللہ عطا فرماتا ہے روزے دار کو۔ اس کے لیے تو گننا مشکل ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ماشاء اللہ، کہ کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا نہیں عطا فرماتا، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بات کریں۔ کیا ہے جو اللہ روزہ دار کو نہیں عطا فرماتا۔ بے شک، ٹھیک ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بخششوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کروا دیا جاتا ہے، بخششوں اور جو ہے نا انعامات کی بارش ہو جاتی ہے بندے پر، ہر لہجہ ہر لمحہ روزہ دار کا استقبال کیا جاتا ہے، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، گننے پہ آئیں تو ہمارا جو ہے نا گنتی ختم ہو سکتی ہے، گنتی انعامات و کرامات ختم نہیں ہو سکتے، بالکل گنتی ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن انعامات اللہ کی طرف سے ختم نہیں ہونے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نوازشات ہیں، اور اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ۔ واہ واہ، سبحان ٹھیک ہے، اللہ، سبحان اللہ، اور سارے انعامات جتنے بھی ہیں نا، وہ جنت ہے، جنت کے درجات ہیں، نیکیاں ہیں، محل ہیں، وہ جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں سارے معاملات ہیں۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ دار کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اور اس کی جزا میں خود ہوں، بے شک، سبحان میں اللہ، رب خود اس کی جزا ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر اور بندے کو کون سی جزا چاہیے؟ اور اس پر علماء نے بات کی ہے، محدثین نے، کہ اللہ جزا کیسے ہے۔ اللہ تو جزا کے طور پر انعامات عطا فرماتا ہے، جنت دے گا، حوض کوثر عطا فرمائے گا، جنت کے محلات ملیں گے، حور و غلمان ملیں گے، یہ ملے گا، وہ ملے گا، فلاں۔ تو کیا کہا کہ میں کیا جزا ہوں؟ تو علماء نے کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے، سبحان اللہ، اللہ سبحان اکبر اللہ، کبیر، سبحان اللہ، اور دیدار خداوندی کی چاشنی یہ بندہ تصور ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے نا وہ آپ چاشنیاں پہنچ نہیں سکتے اس مقام پر، بے شک، اس مرتبہ، اس عزت و کمال پر، جہاں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا ہے لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ نہیں نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بندہ
حسن خداوندی کی تاب نہیں لا سکتا. بے شک، ٹھیک ہے. بے شک. تو یہ تو بس وہی ہستی ہیں آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بے شک. عرش پر بلا کر اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور سبحان ان کے حسن کی تابانیاں یہ ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کے چہرے پر نظر ٹکتی نہیں تھی. حسن اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا. تو حسن خداوندی تو بندہ صرف تصور میں گمان کر سکتا ہے کہ فلاں جس کی کائنات اتنی سونی ہے، جس کا بنایا ہوا انسان اتنا اعلیٰ پیاری ہے، بات جس کے بنائے ہوئے نبی اتنے سونے ہیں، تو وہ رب کتنا سونا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اس کے لیے ایک میں چھوٹی سی جھلک کہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شہید جس نے شہادت اللہ کے لیے پائی ہے نا، وہ قیامت کے دن جنت میں بھی پریشان ہوگا. ٹھیک ہے. ہر بندہ جنت میں خوش ہوگا لیکن شہید پریشان ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میری راہ میں جان دینے والے تجھے کیا چیز پریشان کیے ہوئے ہے؟ یہاں تو حور و غلماں ہیں، جنت میں تو کوئی بھی پریشان نہیں ہوتا، یہاں تو سارے خوش ہیں، تجھے کیا پریشانی ہے؟ وہ کہے گا مالک مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں پھر تیری راہ میں لڑوں اور پھر شہید ہو کے جنت میں آؤں. بار بار یہ عمل دہراتا رہے، میں جاتا رہوں تیرے نام پہ شہید ہو کے آتا رہوں، بس مجھے اس بات میں چاشنی جو ملی ہے وہ تیری جنت میں بھی وہ چاشنی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ. تو علماء نے کہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ اتنا مرنے سے تو ہر بندہ ڈرتا ہے یار، کوئی چیز لگ نہ جائے، تلوار لگے، گولی لگے، تو اس کا بندہ کیسے قبول کرتا ہے کہ مجھے جنت میں مزہ نہیں آ رہا، تیرے جو ہے نا وہ راہ میں مرنے میں مزہ آ رہا ہے، گولی کھانے میں مزہ آ رہا ہے، تلوار کھانے میں مزہ آ رہا ہے، اپنا جسم چرنے میں مزہ آتا ہے مجھے، یہ ایسی کیا بات ہے؟ تو علماء کہتے ہیں محدثین جب بندہ شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے نا تو بوقت شہادت اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. دیدار عطا اور فرماتا اس کا ہے. جو ایک ایسا انسان کی زندگی میں کیف و سرور ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بار بار میں شہید ہوں اور میں بار بار اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار کرتا رہوں. اس دیدار کا بندہ مشتاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عارف کھڑی نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ جنہ اکھیاں او دل بر ڈیٹھا او اکھاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملے ہن آساں لگ پئیاں. تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا جنت میں بھی پریشان اس لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے مولا جو بوقت شہادت تو نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا، اس دیدار میں اتنی چاشنی ہے کہ مجھے وہ چاشنی جنت کے محلات میں نہیں ملتی جو تجھے تیرا دیدار کرتے ہوئے ملی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے دیدار میں بڑی چاشنی ہے، بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے. اور جو لوگ روزہ دار ہوں گے اور رب کائنات ان کو کیا انعام عطا فرمائے گا؟ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اور اس سے بڑھ کے کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی. اور کیونکہ یہ اشرف النعمت میں سے کہوں گا، کیونکہ ہر انسان رب کائنات کے دیدار اس دنیا میں تو نہیں کر سکتا، لیکن جو روزہ دار ہوگا رب کائنات قیامت کے دن اس کو جو عظیم شان جو تحفہ عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو جناب ابھی ہمارے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کے نامور نعت خواہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور بے شمار قسم کے ایسے نعت خواہ ہیں کہ جو ماشاءاللہ ان کے سکھائے ہوئے ہیں. میری مراد جناب استاد وقار حسین مدنی صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں چند اشعار کا نذرانہ پیش کیے. بسم اللہ. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا
صوت کا زمزمائے خوبصورت صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے اے میرے شاہ شرق و غرب نانے جمی غذا تیری میرے شاہ شرق و غرب نانے جمی غذا تیری اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا دل میں اترتے حرف سے اور بہت خوبصورت شعر ہے ارشاد جہاں تیری سر بسر جمال دل تیرا آئینہ مثال جہاں تیری سر بسر دل تیرا آئینہ مثال تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو گیا تیرا دل میں اترتے حرف سے اور میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں عرض تیری سما تیرے اور یہ بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف
سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ. شاندار حاضری آپ نے پیش کی. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے اور ایمان کو تقویت پہنچائی آپ نے. کیونکہ پروگرام علم معلوم میں بہت ہی ابھی کم ٹائم ہمیں رہ رہا ہے، اور کیونکہ ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے سوالات کا، کیونکہ مختلف قسم کے سوالات ہمارے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہوتے ہیں. جلدی سے میں کچھ سوالات مفتی صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک آدمی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، خواہش ہوتی ہے روزہ رکھے، تو وہ چاہے رمضان کے روزے ہوں یا آگے پیچھے کے روزے ہوں، وہ جب کوئی آدمی روزہ رکھے تو اس کو صحت خراب ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں کیا حکم ہے قرآن و سنت کے بارے میں؟ بیمار کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو اور شفا پاؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان سے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں شفا ملتی ہے روزے سے، بیمار نہیں ہوتا میں، ٹھیک ہے. لیکن بیمار کے لیے پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کنسیشن ہے کہ وہ رمضان کے روزہ رکھنے سے اگر اس کی بیماری بڑھتی ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن روزہ معاف نہیں ہے کہ اسے ختم، وہ بعد میں جب وہ صحت مند ہو جائے اس نے روزہ اس کا رکھنا ہے، اس کی قضا کرنی ہے، وہ اس پر لازم ہے، واجب ہے. اور ایک آدمی اگر مفتی صاحب اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور چاہے وہ قضا بھی جب کرتا ہے تو اس کو ایسی کچھ مرض لاحق ہے کہ اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ چھوٹ ہے. اگر فرض روزہ چھوڑا ہے تو پھر اگر جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا، صحت مند نہیں ہوتا، پھر اس پر وہ معاف ہے اس کو، ٹھیک ہے. اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے نا، وہ اسے حکم جو ہے جب صحت مند ہوگا تو پھر جو ہے نا اس کی قضا کرے گا. اگر اس سے صحت ہی نہیں ملی تو پھر اس کا، ہاں اگر کچھ کے وہ رسا ہیں تو اس کا جزیہ ادا کریں گے، فدیہ ادا کریں گے، وہ دے سکتے ہیں اس کا جو نا. اور دوسرا سوال مفتی صاحب ہمارے جاننے والے آئے ہیں کہ رمضان الکریم میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے. رمضان قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان کی یہ عظمت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی یہ عظمت ہے کہ وہ رمضان میں نازل ہوا. ٹھیک ہے. تو کیا الگ سے پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک انسان اکیلے بیٹھ کے ایک قرآن مجید ختم کرتا ہے، دوسرا ختم کرتا ہے، یہ افضل ہے یا تراویح میں قرآن پاک کو سننا افضل ہے؟ بھائی قرآن پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے پڑھنے سے سننا جو ہے نا زیادہ افضل ہے. وہ تراویح میں ہو یا الگ ہو، کسی صورت میں سننے والا زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے پڑھنے والے سے. اگلی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، کمی نہیں ہوتی، یا اس کا جو ہے نا کسی معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ رمضان جو ہے نا وہ پڑھے گا تو ثواب نہیں ہوگا یا سنے گا تو ثواب ہوگا، ایسا ہی نہیں ہے. بلکہ پڑھنے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دیکھنے میں بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. پڑھنا تو پھر پڑھنا ہے نا. اسی کے ساتھ آج کا وقت علم عالم بلکہ اس میں یہ بات ایڈ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اس سے بھی بہتر ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. شاید اگر ایک سپارہ قرآن سمجھنے کے لیے سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا، یہ ویسے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. ایک پارہ انسان پڑھے یا دو پڑھے پورے رمضان میں کہتا ہوں ایک صفحہ ہی پڑھ لے لیکن سمجھ کے پڑھ لے، وہ سارا پڑھنے سے افضل زیادہ ہے. بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ ہے حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین عیسائی الحسینی صاحب، آپ یہاں پر تشریف لائے، بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ سے استاد الاساتذہ میری مراد جناب وقار حسین مدنی صاحب یہاں پہ آئے اور شاندار کلام آپ نے پیش کیے. اور قاریہ جویریہ اطاریہ ہمارے ساتھ ہیں، شاندار انداز سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں پہ اپنے کل عقیدت پیش کیا. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.